السلام علیکم دوستو، UHS چینل میں ڈاکٹر مطلوب احمد آپ کو خوش آمدید کہتا ہے۔ دوستو، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ پچھلے چند ویلاگ جنرری ٹریک پر بنائے جا رہے ہیں، نظام اخراج پر بنائے گئے ہیں، تو اس ہی سلسلے کو کنٹینیو کرتے ہوئے آج بات کروں گا گردوں پر اور گلومیرولونیفریٹس پر۔ انسانی جسم کی اکائی سیل ہے۔ جسم کا ہر سیل خوراک سے توانائی حاصل کرتا ہے۔ سیل کے کام کے دوران یا میٹابولزم کی وجہ سے کچھ ایسے مادے جسم میں پیدا ہو جاتے ہیں جو جسم کے لیے نقصان دہ ہوتے ہیں، جن کا جسم سے خارج ہونا ضروری ہوتا ہے۔ ان کے اخراج کا بہت سارا کام گردوں کے ذریعے ہی ممکن ہوتا ہے، اس لیے کہا جاتا ہے کہ گردے خون صاف کرنے کی مشین ہیں۔ اس کے علاوہ جسم میں پانی کی مقدار کو کنٹرول رکھنا، جسم میں نمکیات کی مقدار کو کنٹرول رکھنا، خون کے کھاری پن اور تیزابی پن میں توازن قائم رکھنا گردوں کی ذمہ داری ہوتی ہے۔ گردے جو فالتو مادے خارج کرتے ہیں، ان میں اکثر یورک ایسڈ، یوریا، کریٹینائن، فاسفورس آکزیلک کاس وغیرہ شامل ہیں۔ اچھا، یہاں میں ایک بات بتا دوں، جس طرح جسم کی اکائی سیل ہے، اسی طرح گردوں کی اکائی آپ نیفرون کو کہہ سکتے ہیں۔ تو نیفرون اگر کسی وجہ سے سوزش زدہ ہو جائیں تو اس کو نیفرائٹس کہتے ہیں۔ عام طور پر گردے کی سوزش رد عمل کے طور پر ہی ظاہر ہوتی ہے، جیسے اگر گلا خراب ہو، نزلہ زکام یا سردی لگ جائے، بخار وغیرہ کی وجہ سے، یا ایلوپیتھک ادویات کھانے سے یا کسی زہریلی چیز کے کھا لینے سے گردوں پر سوزش آ جاتی ہے۔ سوزش گردہ کی عام علامات مندرجہ ذیل ہوتی ہیں، جس میں بلڈ پریشر کا بڑھ جانا، تمام جسم پر سوزش یا ورم آ جانا، خاص طور پر چہرہ متورم ہوتا ہے، خاص طور پر چہرے کے بھی نیچے آنکھیں اکثر متورم رہا کرتی ہیں، پیشاب میں البومن کا اخراج ہونے لگتا ہے، پیشاب کی مقدار کم ہو جاتی ہے، الٹی اور غنودگی ہونے لگتی ہے۔ یہ گلومیرولونیفریٹس کی عام علامات ہیں۔ ہومیوپیتھک میں ہم بہت اچھے طریقے سے گلومیرولونیفریٹس کا ٹریٹمنٹ کر سکتے ہیں، یعنی گلومیرولونیفریٹس عام طور پر گردوں کی سوزش کو ہی کہا جاتا ہے، خاص کر کے اس جالی نما حالت کو کہتے ہیں جو پیشاب کو فلٹر کیا کرتی ہے۔ پہلے ایک لسٹ بتاتا ہوں جو بہت ہی اعلیٰ کام کرتی ہے گلومیرولونیفریٹس پر یا گردوں کی سوزش پر: ایکونائٹ، ایپس، آرنیکا، بیلاڈونا، بینزک ایسڈ، کینتھرس، کالی کلوریکم، لائکوپوڈیم، اوسیمیم کین، کیوپرمارس، بربرس ویلگیرس، چینا سلف، آرم میور، آرسینیکم، چمافیلا، ہیلیبورکس، ہیپر سلف، مرکسال، میتھلین، اولیم سناٹلی، سیبل سورلاٹا، سمبکس نیگرا، ٹیریبنتھینا، ریڈرم البم۔ فرداً چند علامات پر جو مختلف ادویات کام کرتی ہیں، ان کی تفصیل کچھ اس طرح ہے: بھیگنے یا سردی لگنے سے گردے کی سوزش ہو جائے تو ایکونائٹ بہت اعلیٰ دوائی ہے، اس میں آپ ایپس، ڈلکامارا، رسٹاکس بھی دیکھیں گے۔ نزلہ زکام سے اگر ہو جائے تو یوکلپٹس گلوبیلس بہت اچھی دوائی ہے۔ ملیریا بخار سے گردوں کی سوزش ہو جائے تو آرسینیکم، یوپیٹوریم پرو، ٹیریبنتھینا، چینم سلف، چینمارس بہت اعلیٰ ادویات ہیں۔ بوجہ حمل گردے کی سوزش ہو جائے تو ایپس، ایپوسینم، کیوپرمارس، مرکار، کالمیا بہت اعلیٰ دوائی ہے۔ ڈفتھیریائی یا نوبتی بخار یا ٹائیفائڈ بخار میں اگر گردے سوج جائیں، گلومیرولونیفریٹس ہو جائے تو بہترین ادویات ایپس، آرسینیکم، کینتھرس، ہیلیبورکس، ہیپر سلف، مرکسال، مرکار، رسٹاکس، ٹیریبنتھینا ہوا کرتی ہیں۔ گردے کی سوزش میں پیپ پڑ جائے تو ہیپر سلف، سلیشیا، چینا سلف، فاسفورس دوائیاں ہوتی ہیں۔ اکیوٹ نیفرائٹس ہو جائے تو چینا سلف، کینابس انڈیکا، کینابس ٹیوا، ہیپر سلف، مرکسال دوائی ہوتی ہے۔ کرونک نیفرائٹس میں آرسینیکم، آرم میور، چینا آرس، کالچیکم، ڈیجیٹیلس، فیرمیٹ، گلونائنم، آیوڈیم، کالیوائڈر، مرکار، نائٹرک ایسڈ، پلمبامیڈ دوائیاں ہوتی ہیں۔ برینکیمیٹس نیفرائٹس یہ پرانی اصطلاح ہے، یہ گردوں کی بنیادی ٹیشو کی سوزش کو کہا جاتا ہے۔ اس کے لیے ایپس، آرسینیکم، آرم میور، ٹیکیگلوٹس، یونیمس، کینتھرس، فیرمارس، ہیلونیاز، کالی کلوریکم، فیرمیٹ، کالی آیوڈائڈ، کالی میور، لائکو، مرکار، نائٹرک ایسڈ، جیوبرانڈی، پلمبامیڈ، سولینم، سولیڈیگو، ٹیریبنتھینا، ویسیکیریا بہت اعلیٰ ادویات ہیں۔ اگلا ویلاگ دور حاضر کی سب سے بڑی مرض رینل فیلئر پر، ڈائلسس پر بناؤں گا۔ تو آج بات کر رہا تھا گردے کی سوزش، نیفرائٹس پر۔ والسلام۔